بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ لقمان آیات 1 تا 19۔ دورہ قرآن کے اس پروگرام میں قرآن کے مختصر مگر جامع پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلك آیات الکتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان مکی سورہ ہے، سورہ صافات کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں 31 نمبر اور نزول میں 57 نمبر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے جس وقت اسلامی دعوت کو دبانے کے لیے ظلم و جبر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس صورت کا مضمون شرک کی لغویت اور نامعقولیت اور توحید کی صداقت اور معقولیت کا بیان ہے۔ لوگوں کو باپ دادا کی اندھی تقلید کو چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے اور کھلے دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر غور کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی آواز اور نئی دعوت نہیں ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء کے علاوہ تمہارے اپنے ہی ملک میں جو علم و عقل اور دانائی رکھنے والے لوگ گزرے ہیں وہ یہی باتیں کہتے تھے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تمہارے اپنے ہی ملک میں لقمان نامی حکیم گزر چکا ہے جس کی حکمت اور دانش کی کہانیاں تمہارے ہاں بڑی مشہور ہیں، جس کی ضرب الامثال اور جس کے حکیمانہ مقولوں کو تم اپنی گفتگوؤں میں نقل کرتے ہو، جس کا ذکر تمہارے شاعر خطیب اکثر کیا کرتے ہیں۔ اب خود ہی دیکھ لو کہ وہ اپنے بچے کو کس عقیدے اور کن اخلاقیات کی تعلیم دیتا تھا۔ چونکہ مشرکین مکہ اپنی اولاد کو شرک پر مجبور کیا کرتے تھے، اس لیے نادانوں کو لقمان نامی حکیم کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری سرزمین کے مشہور حکیم نے تو اپنی اولاد کو خیر خواہی کا حق یوں ادا کیا تھا کہ اسے شرک سے پرہیز کرنے کی نصیحت کی۔ اب تم جو اپنی اولاد کو شرک پر مجبور کرتے ہو تو یہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں بلکہ بڑی بدخواہی ہے۔ اور چنانچہ فرمایا، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی ایسے بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی جگہ لوگوں کو لہو الحدیث میں مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں لا کھڑی کرتے ہیں۔ لہو الحدیث یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری بات سے غافل کر دے۔ لہو الحدیث کا اطلاق بری اور فضول اور بیہودہ باتوں پر ہوتا ہے، مثلا گپ شپ کرنا، خرافات، ہنسی مذاق کرنا، داستانیں سنانا، ناول پڑھنا، گانا بجانا، افسانے وغیرہ پڑھنا، گانا بجانا سننا، یہ سب لہو الحدیث ہیں۔ لہو الحدیث خریدنے کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص حدیث حق کو چھوڑ کر، یعنی حق کی بات کو چھوڑ کر
باطل کی بات کو اختیار کرتا ہے اور ہدایت سے منہ موڑ کر ان باتوں کی طرف راغب ہوتا ہے جن میں اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی بلائی ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی بلائی ہے۔ لیکن لہو الحدیث کے معنی، حقیقی معنی یہی ہیں کہ اپنا مال صرف کر کے کوئی بیہودہ چیز خریدے۔ نضر بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور ستم و اسفند یار کی داستانیں، رستم و اسفند یار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیوں کو بھی خریدا۔ جس کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اسے کہتا کہ اسے خوب کھلا، اسے خوب پلا، گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے۔ یہ قریب قریب وہی چال تھی جس سے قوموں کے اکابر مجرمین ہر زمانے میں کام لیتے رہے ہیں۔ وہ عوام کو کھیل تماشوں میں مصروف کر کے رقص و سرور میں غرق کر دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ کرنے کی ہوش ہی نہ رہے اور ان کو سرے سے یہ محسوس ہی نہ ہونے پائے کہ انہیں کس تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لہو الحدیث کیا ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا، اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ سنن ترمذی نے حضرت ابو امامہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ اس کی قیمت لینا حلال ہے، اور اسی میں یہ آیت اتری۔ ایک دوسری روایت انہی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ بغیر علم سے مراد یعنی علم کے بغیر کا تعلق خریدتا ہے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بھٹکا دے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بغیر علم کا یہ تعلق جو ہے، اگر اس کا تعلق پہلے فکرے کے ساتھ مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ جاہل اور نادان آدمی اس دل فریب چیز کو خریدتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر وہ کس تباہ کن چیز کو خرید رہا ہے، یہ گانے بجانے والی چیزوں کو خرید رہا ہے۔ اور اگر دوسرے فکرے سے متعلق سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ علم کے بغیر لوگوں کی رہنمائی کرنے اٹھا ہے، اسے یہ شعور ہی نہیں کہ خلق خدا کو راہ خدا سے بھٹکانے کی کوشش کر کے وہ کتنا بڑا ظلم اپنی گردن پر لے رہا ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر اور نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا منہ پھیر لیا، یعنی کہ تسار جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب نکالا ہے، اور سار عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اونٹ کی گردن ایک طرف مڑ جاتی ہے، جیسے لکوا جس سے چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اسی طرح کی یہ بیماری ہے۔ آگے لفظ آیا ہے مرحن کا۔ مرحن مصدر ہے جس کے معنی اتارنا، اکڑ کر چلنا ہے، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، مرحن۔ تو یہ تھیں آج کی آیات بینات جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔